ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ملک کے کونے کونے میں خوف پھیلایا جا رہا ہے، ڈر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور جانتے ہو جملہ کیا ہے؟ نہیں صاحب بولنا نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہ جملہ سب کی زبان پر ہے، افسوس کہ یہ جملہ کچھ علماء کی زبان پر بھی ہے، کچھ پیران اعظام کی زبان پر بھی ہے، کچھ ہمارے نیتاؤں کی زبان پر بھی ہے، کچھ صاحب منصب لوگوں کی زبان پر بھی ہے، کچھ ہمارے بزرگوں کی زبان پر بھی ہے۔ نہیں صاحب بولنا نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ 313 سے شروعات ہوئی ہماری، ہم ڈرے نہیں، ہم دبے نہیں، ہم چھپے نہیں، ہم نے میدان نہیں چھوڑا، ہم نے پوری دنیا کی باطل طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حسین ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ہم ڈرے نہیں تھے، ہم چھپے نہیں تھے، ہم بھاگے نہیں تھے، میدان نہیں چھوڑا تھا ہم نے کسی بھی دور میں۔ یہ جملہ آج کے زمانے کا جملہ ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، دور بہت زیادہ خراب ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ڈر کا ماحول دنیا آج پیدا کر رہی ہے، ڈرانے کی بات آج کی جا رہی ہے، خوف کی بات آج کی جا رہی ہے۔ 1450 سال پہلے جب اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تو قرآن میں فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ اے لوگو، اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، پھر خوف کس بات کا ہے؟ پھر یہ دبنا کس بات کا ہے؟ پھر آپ کے قدم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے، دنیا کی آپ وہ قوم نہیں ہے جو لاوارث ہو، یتیم ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے سر پہ فلاں نیتا کا ہاتھ ہے، ہمارے سر پہ فلاں ایم پی کا ہاتھ ہے، ہمارے سر پہ فلاں ایم ایل اے کا ہاتھ ہے، ہمارے سر پہ فلاں منصب والے کا ہاتھ ہے۔ میں کہتا ہوں ایم پی ایم ایل اے تمہیں مبارک ہو، تمہارے سر پہ کس کا ہاتھ ہے؟ کون تمہاری سرپرستی کرتا ہے؟ اے کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہاری سرپرستی گنبد خضرا سے مصطفیٰ جان رحمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے اوپر نگاہ کرم کربلا سے آقا حسین کی ہے۔ تمہیں مبارک ہو، نجف اشرف سے مولائے کائنات تمہارے اوپر نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، بغداد معلیٰ کی سرزمین سے سرکار غوث اعظم تمہارے اوپر نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قوم مسلم آج اپنے دل سے ڈر اور خوف نکال دے۔ ڈر کا ماحول، اور ڈر کا ماحول آپ جانتے ہیں اتنا زیادہ ہے۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کی گرفتاری ہوئی، بہت سارے لوگوں کو جس موقع پر کھڑے ہونا چاہیے تھا بہت سارے لوگوں نے پیٹھ دکھا دی۔ میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان سے، آپ کی بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مگر یاد رکھیے گا ہماری رشتہ داری لا الہ الا اللہ کی ہے، ہماری رشتہ داری محمد الرسول اللہ کی ہے، ہماری رشتہ داری حضور کی وفا کی ہے، ہماری رشتہ داری حضور کی غلامی کی ہے، ہماری رشتہ داری حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھنے کی ہے۔ ہم تو پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں عزت اسی کی جائے گی جو حضور کی عزت کرے گا، نام اسی کا لیا جائے گا جو حضور کا نام لے گا، جو حضور کی عزت نہ کرے گا اس کی عزت نہ کی جائے گی۔ لوگ سوچ رہے تھے سلمان اندر چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ سوال کر رہے تھے لوگ اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ ہونا جانا نہیں ہے، بے فکر رہیے، شیر جیل میں بھی چلے جائیں شیر شیر ہی رہتے ہیں، شیر شیر جیل میں چلے جائیں۔ شیر کا قصور کیا ہے؟ شیر نے بس ایک شیر ہی تو پڑھ دیا۔ شیر کا قصور کیا ہے؟ شیر کا قصور کیا ہے؟ شیر نے ایک شیر پڑھ دیا، اور شیر پڑھنا شیروں ہی کے بس کی بات ہے، گیدڑ شیر نہیں پڑھ سکتے۔ شیر نے ایک شیر پڑھا، اور شیر پڑھنا شیروں ہی کے بس کی بات ہے، گیدڑ شیر نہیں پڑھ سکتے۔ اور رہی بات حضور کی عزت کی، سلمان کھڑے ہیں تو نام سلمان میں کھڑے ہونے کی فطرت یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کل جب مکہ مدینے میں حضور کی ناموس پر بات آئی تھی
سلمان فارسی کھڑے تھے، آج ہندوستان میں سلمان اظہری کھڑے ہوئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کھڑے ہونا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ماننے کا مزاج پیدا کریں، خامیاں تلاش کرنے کا ہنر چھوڑ دیں، خوبیاں تلاش کریں، اپنوں کو اپنا سمجھیں، رسول اللہ کے ناموس پر پہرا دینے والوں کو اپنے دل میں اور سر پہ جگہ دیں۔ ہم سے لاکھ گنا اچھا تو ہے ہم اس زمانے میں نہ تو غیر سمجھدار تھے اور نہ ہی خاموش تھے، دیکھا تو سب کچھ ہم نے اور آپ نے بھی تھا، لیکن کیا بات ہے، اللہ جس سے یہ کام لینا چاہتا ہے اسی سے کام لیتا ہے، اور جس سے اللہ نے کام لیا فخر کے ساتھ کہیے ہم اس کے ساتھ۔ بے شک حق۔ وہ دن آئے گا اور ان قریب آئے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت کا کیا ہوا، سلمان صاحب کا کیا ہوا، میں کہتا ہوں گھبرائیے مت، وہ دن آئے گا جب شیر پھر سے جیل سے باہر آئے گا، وہ دن آئے گا، اور جب وہ دن آئے گا تو یاد رکھیے گا شیروں کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوتے ہیں۔ شیر کبھی دہاڑنا نہیں بھولتا ہے، شیر کبھی ڈانٹنا نہیں بھولتا ہے، شیر کبھی غرانا نہیں بھولتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہم اپنے ملک کے امن کے دشمن نہیں ہیں، ملک کے امن کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں، اس ملک کو سینچنے والے ہم ہی تو ہیں، یہ ملک ہمارا ہی تو ہے۔ لوگ آج کے زمانے میں بھول گئے، مگر حضور کی عزت کی بات آئی تو ہم میں سے بہت سارے جوان اپنی جوانیوں کو سلامت رکھ کے خاموش رہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ حسینی ہیں، اور آج حسینیت کی ڈیفینیشن، حسینیت کی تعریف سمجھ کر جائیے گا، اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو مجھے لگتا نہیں کہ کبھی آپ بزدل ہو پائیں گے۔ حسینی جانتے ہو کہ اس کو کہتے ہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے اور ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے۔ بے شک حق ہے۔ سمجھ آئی بات؟ دوبارہ سنیے، میں نے یہ نہیں کہا ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام حسینیت ہے، نہیں، کھڑے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ، لیکن گھر والے کبھی بٹھا دیتے ہیں، کبھی خاندان والے بٹھا دیتے ہیں، کبھی رشتہ دار بٹھا دیتے ہیں، کبھی پرشاسن ڈرا کے بٹھا دیتا ہے، نہیں صاحب نام آ جائے گا، مقدمہ تمہارے نام پر درد کر دیا جائے گا، زندگی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، ہزار موقع آتے ہیں بٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ڈیفینیشن بتائی تعریف کی، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے اور ڈٹ جانے کا نام۔ ڈٹنے کا مطلب یہ ہے ہٹیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، چھپیں گے نہیں، دبیں گے نہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، یا تو زندہ رہیں گے یا زندگی وار دیں گے۔ میرا تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، سب کچھ حضور کی عزت پہ قربان کرنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ ہم سلامت تھے، ہم سلامت تھے، اور اگر آپ کا ذہن حاضر ہے ہم سلامت تھے، ہمارے ہاتھ سلامت تھے، ہمارا سر سلامت تھا، ہمارا پیٹ سلامت تھا، ہمارے پیر سلامت تھے، مگر جب حضور کی عزت پر بات آئی تو ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بھی بول پڑا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا غلام نام محمد پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اور گنبد خضرا کی مقیم کو خبر نہ ہو؟ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ناموس رسالت ہے، ہر چیز میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے لیکن حضور کی عزت پہ سمجھوتا کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آج موجودہ دور میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ حالات ایسے ہیں کہ لگاتار ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے، یہ پریشانی کس بات کی ہے؟ نہیں، آج علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں اس طرح کی تقریر کریں تاکہ قوم مسلم کے دل سے ڈر دور ہو جائے۔ ڈریے مت، اللہ نے آپ کو مومن بنایا ہے، ایمان کی اپنی طاقت ہوتی ہے، عشق کی اپنی طاقت ہوتی ہے، حضور کی غلامی کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی آپ ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار نہیں ہے کہ آپ کے دل اور دماغ میں اتنا زیادہ ڈر موجود ہے۔ ہمیں اس بات کو بار بار دنیا کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بتانا چاہیے، جس ملک کی سرزمین پر آج بہت سارے لوگ اتراتے ہیں، یہ ملک انگریزوں کی غلامی میں زنجیروں میں قید تھا۔ اسی ملک کی سرزمین پر اگر آزاد کرانے کے لیے کسی نے مہم چلائی تھی تو وہ ہمارے ایک عالم دین تھے جنہیں دنیا علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اور جانتے ہو
انگریزوں نے جزیرہ انڈمان لے گئے، کالے پانی کی سزا دی علامہ فضل حق خیر آبادی کو، اور ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا مولانا اب بھی وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو، تمہیں گھر ملے گا، عزت ملے گی، مال ملے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز کے چہرے پر تھوک دیا اور تھوکنے کے بعد کہا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جان تو دے دیں گے لیکن جو فتویٰ ہمارے قلم سے نکلتا ہے وہ فتویٰ کبھی نہیں بدلتا۔